السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ملکہ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی بڑی نیک اور دیندار خاتون تھیں، اور ان کو قرآن کریم سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے اپنے محل میں 300 عورتیں جو قرآن کریم کی حافظہ تھیں وہ تنخواہ پر رکھی ہوئی تھیں، اور ان 300 خواتین کی شفٹیں لگائی ہوئی تھیں جو مختلف اوقات میں خلیفہ ہارون رشید یعنی ملکہ زبیدہ کے محل میں آتی اور قرآن کریم کی بیٹھ کے تلاوت کرتی اور چلی جاتی۔ وہ چلی جاتی ہیں تو دوسری شفٹ آ جاتی۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا، اور ان تمام کی کرت جب ملکہ زبیدہ کے کانوں میں پڑتی تو اس سے بہت لطف محسوس کرتی اور بہت ہی ان کو یہ اچھا لگتا۔ اب ناظرین، یہی وہ ملکہ زبیدہ ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ لوگ سفر پر جاتے ہیں تو ان کو پانی کی بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ مکہ المکرمہ میں لوگوں کو پانی کی مشکلات ہوتی ہیں، حاجیوں کو، تو انہوں نے اپنے خاوند یعنی ہارون رشید سے یہ فرمایا کہ میں نے آپ سے زندگی میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، میں ہمیشہ اپنے حال میں خوش رہتی ہوں، اور میری آپ سے صرف ایک اور سب سے بڑی اور زندگی کی یہ بڑی فرمائش ہے کہ ایک نہر تعمیر کرنا چاہتی ہوں میں، جو حجاج کرام تک یعنی مینا اور مزدلفہ وغیرہ اس ایریا میں سارے پانی کا بندوبست ہو جائے، وہاں پر حاجیوں کو پانی ملتا رہے۔ ہارون رشید نے جب یہ ملکہ کی بات سنی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو مکمل اختیار دیتا ہوں کہ آپ جو چاہیں کریں، جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے کر لیں، آپ کو مکمل اجازت ہے۔ یوں ناظرین ملکہ زبیدہ نے ایک نہر تعمیر کروائی، یوں ناظرین ایک بہت عالیشان نہر تعمیر کی گئی جو کہ حاجیوں کو پانی مہیا کرتی تھی، اور حاجیوں کی یہ مشکلات بہت آسان ہو گئی تھی، اور صدیوں لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ ہم ایک اور ویڈیو میں اس نہر کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ فی الحال اب ناظرین، یہ وہ نہر جس کا کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ملکہ زبیدہ کی بنی ہوئی نہر کا، جب اس کا انتقال ہوا ملکہ زبیدہ کا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا، جو کہ اس کے بہت قریبی اور بہت دیندار لوگ تھے۔ ان کے خواب میں ملکہ زبیدہ آئیں، تو خواب میں جب آئیں تو سب نے ایک سوال کیا کہ ملکہ زبیدہ، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت کی۔ تو اس کے بعد لوگوں نے پوچھا، ہاں بالکل، آپ نے تو کام ہی بہت بڑے بڑے کیے، آپ تو قرآن کریم بھی پڑھاتی تھی عورتوں سے، پھر آپ نے جو نہر بھی تعمیر کی، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یقیناً آپ کو اسی وجہ سے بخش دیا ہوگا۔ تو ملکہ زبیدہ نے جواب دیا کہ بخشش نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ ملکہ زبیدہ نے اس کو فرمایا کہ میرا نہر والا عمل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کیا گیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو نے نہر اس لیے بنوائی تھی کہ تیرے پاس مال و دولت تھی، بیت المال کی، اگر بیت المال نہیں ہوتا تو تم یہ نہر نہیں بنوا سکتی تھی، لہذا تم یہ نیکی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس نہر بنوانے کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو سکے۔ تو زبیدہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ سن کر وہ ڈر گئیں کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کام سے کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری توجہ ایک ایسے عمل کی طرف کروائی جو کہ صرف عمل میرے لیے تھا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عمل میرے لیے تھا، میں اس کی وجہ سے تیری میں بخشش کر رہا ہوں۔ اور وہ عمل کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زبیدہ کو بتایا کہ جب تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی ایک دفعہ شدید، اور تم کھانا کھانے کے لیے بڑی شدت سے بیٹھی تھی، اور تم نے پہلا لقمہ توڑا تھا، پہلا لقمہ توڑتے ہی تمہارے کان میں اذان کی آواز گونجی تھی، اذان کی آواز گونجتے ہی تم نے وہ لقمہ یہاں منہ کے پاس لا کے نیچے رکھ دیا تھا، اور کیونکہ اللہ کی آواز گونج رہی تھی اور تم نے یہ سوچا کہ تمہارا سر پورے طریقے سے ڈھانپا ہوا نہیں ہے، تم نے اپنی بھوک کی پرواہ کیے بغیر لقمہ نیچے رکھا، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، اور اس کے بعد تم نے وہ لقمہ تم نے کھایا تھا جی۔ اور وہ جو تاخیر لقمہ لینے میں تم نے کی تھی، اور میرے نام کے ادب کی وجہ سے کہ تم نے
میرے نام کا اتنا ادب کیا تھا، میں اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عمل کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ عمل کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیارا لگ جائے اور اس سے بخشش کا سبب بن جائے۔ ناظرین، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے سے، پاکستان سے دوپٹے کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری آنے والی نئی نسل دوپٹہ کے نام سے بھی اب ناآشنا ہوتی جا رہی ہے۔ تمام برانڈز، وہ دکانے والے جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، یہ لوگ اپنے کاروبار کی خاطر لباس ایسا تیار کر رہے ہیں خواتین کا جس میں دوپٹہ نام کی اب چیز ہی نہیں ہے، اور وہ قمیضیں بھی شرٹ ہیں، اور جو ان کی شلوار جو کہ ہوتی تھی جس سے آپ انسانی جسم کی ساخت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے، اب وہ پاجامے بھی اتنے چھوٹے بن چکے ہیں کہ ناظرین، جسم کیا گھٹنوں سے نیچے کی ٹانگ بھی دکھائی دیتی ہے، دوپٹہ نام کی چیز نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں اس پہ کیا بات کروں، میرا بہت چھوٹا منہ ہے۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے عالم دین موجود ہیں اس ملک میں، جن کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، جن کی باتوں کو بہت سیریس لیا جاتا ہے۔ کاش کہ ہمارے معاشرے کی تباہی سے وہ اس معاشرے کو بچا لیں۔ یہ معاشرہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا ہے، یہ معاشرہ کسی عام آدمی کا نہیں۔ اس معاشرے کی تکمیل شروع کہاں سے ہوئی؟ تمام سارے کے سارے قوانین قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کروا کر، صحابہ کرام نے بھی اس پہ عمل کروا کر یہ معاشرہ ایک کام کیا تھا، جو کہ اب ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب یہ دیکھیے، جب بڑی کوئی ہماری بہنیں، بیٹیاں ہمارے سامنے سکن ٹائٹ جینز اور سکن ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کے جب عام ایک شریف آدمی کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں گی تو شرم کا کیا مقام ہوگا، حیا کا کیا مقام ہوگا۔ عورت نام ہی حیا کا ہے ناظرین، جس عورت میں حیا نہیں ہے وہ اس عورت کو آپ خود اپنی مرضی سے جو بھی نام دے لیں۔ اس سے ناظرین معاشرہ بچائیے، اس کے لیے کچھ اپنی آواز اٹھائیے، اور اس آواز کو شروع کیجیے اپنے گھر سے۔ کسی اور کی تو کوئی نہ کوئی سنتا ہے نہ کچھ، اور اگر یہ ویڈیو میری عالم جو بڑے بڑے علماء ہیں ان تک پہنچ جائے تو کیا ہی بات ہو جائے۔ یہ نیکی کے کام ہیں، اور نیکی کے کام جو ہے اس میں اجر اور اجر اور اجر ہی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے صرف اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ جنہوں نے اپنے دوپٹے اتار پھینکے ہیں اور سارا دن ساری رات سب کچھ ننگے سر ہوتے ہیں ناظرین، تو پھر زندگی کی برکات اور معاشرے کا بگاڑ کیسے ٹھیک ہو؟ میرا ساتھ دیجئے اس آواز کو بلند کرنے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس کاوش کو کامیاب اور ہمیں اس پہ مزید اس پہ بولنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔